الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس شخص کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، فقد استمسک، تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط دامن، ایک مضبوط کنڈا یا مضبوط رسی، لا انفصام لها، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کے اندر لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا، حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے، ربی میرا پروردگار، الذی وہ ہے، یحیی و یمیت، جو یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا بھی ہے۔ قال، تو وہ کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تیرے اگر اندر اتنی ہمت ہے تو اسے مغرب سے نکال کر لا۔ فبہت الذی کفر، فرمایا اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، حیران سرگرداں ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بچہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں، اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ یا تو موت و حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، یا حجتی پر اتر آیا، اس لیے انہوں نے ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت اور سورہ صافات میں انشاءاللہ آئے گا۔